السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے۔ آپ سب جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میرے اتوار کے دن ایک ولاگ بنایا تھا، لیکن ابھی میں اس کو ایڈٹ کر کے اور اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے سنڈے کا وہ شیئر کیا ہے، کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ ہم نے گھر میں کچھ پیاز کاشت کیے تھے، جو ابھی اس کا پورا ٹائم نہیں ہوا، مطلب اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بچے ہیں، اور بچے ہیں جو ہے وہ بار بار اس کو نکال رہے ہیں۔ ہم نے کہا چلو بس چھوٹے چھوٹے سے ہم خود اس کو نکال لیتے ہیں، کیونکہ پھر ضائع ہو جائیں گے۔ وہ اکثر اس کو نکال لیتے، اور جب ایک بار نکل جاتے دوبارہ تو بندہ کاشت بھی نہیں کر سکتا، اور کاشت کریں گے بھی تو پھر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ یہاں پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے پیاز نکالے، اتنی زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت ہے، بس ہم نے کہا آج سارے نکال لیتے ہیں۔ کچھ اچھے خاصے ہیں اور کچھ بہت ہی پتلے ہیں۔ ٹائم ویسے زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس شاید اس کا جو ہم نے کاشت کیے ہیں پیاز وہ اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے اتنے موٹے نہیں ہوئے، یا پھر زیادہ ٹائم رہتا ہوگا کچھ، اس وجہ سے یہ کمزور رہ گئے ہیں، ابھی اپنے ٹائم کو نہیں پہنچے۔ تو مجھے تو اس طرح گھر میں کھیتی کرنا یا سبزیاں یہ چیزیں اگانا بہت پسند ہے۔ آپ لوگوں کو پسند ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے بہت سیٹسفائنگ لگتا ہے جب پیاز نکال رہے تھے تو مجھے یہ بہت مزہ دے رہے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ سختی زمین اندر ہی رہ جاتے تھے، لیکن خیر کوئی نہیں، وہ بعد میں ہم لوگ کسی چیز کے ذریعے نکال لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ تو بہت زیادہ پتلے ہیں۔ تو میرا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی، اگر آپ لوگوں کے گھر میں ایسی کوئی جگہ ہے جو بہت بڑی اور آپ لوگوں کی یوز میں نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ہی پیاز یا اور کوئی بھی سبزی کچھ بھی کاشت کر سکتے ہو۔ ایک تو انسان کا ٹائم بھی اچھے سے پاس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کی چیز جب گھر میں صاف پانی سے اگتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں، مطلب جگہ ہے ہمارے پاس کہ کچھ چیزیں کاشت کر لیں، لیکن پھر میری امی کو یہ ہے کہ اس کو مرغیاں رکھنا پسند ہے، تو میری امی مرغیاں رکھتی ہیں۔ ہم لوگ کاشت کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، پھر مرغیاں جو نکل آتی ہیں اور وہ ساری چیزیں کھا جاتے ہیں۔ اس بار یہ پیاز اس وجہ سے بچ گئے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے بڑی سختی سے بند کیا ہوا ہے، اور بس کیا کریں، کسی کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں گھر میں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گائے یا بھینس اس طرح کی چیزوں جانور یہ نہیں رکھتے ہیں، رکھنے کا شوق ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں نہ ہوں، گھر میں سبزیاں ہم لوگ اگائیں یہ اچھی چیز ہے، اور کچھ پھر یہ ہے کہ مرغیاں ہوں، لیکن ابھی بھی ہم نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب تو اتنی وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں، جب سردیاں تھیں تو ہماری مرغیاں انڈے نہیں دیتی تھی، اور اب جو گرمیاں ہو گئی ہیں تو اب انڈے دیتی ہے، لیکن ہر بچے تو اب بھی کھاتے ہیں۔ ایسے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ آج میرا نمبر ہے، مرغی انڈا دے گی تو میں کھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں کھاؤں گا۔ یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کاشت کیے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں پودینہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ دیکھیں سائڈ پہ جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے نا، یہ پودینہ ہے، پتہ نہیں خود سے اگ گیا ہوگا یا خود سے تو نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ کسی نے کاشت کی ہو، لیکن اتنا اچھا خاصا ہو بھی بڑا ہو گیا۔ تو یہ اگر جگہ ہے آپ لوگوں کے گھر میں بھی، کم از کم جیسی چٹنی بناتے ہیں، پودینہ ہو گئے، مرچ ہو گئے، یا پھر دھنیا ہو گیا، یہ چیزیں تو مسٹ ہونی چاہیے انسان کے اپنے گھر میں۔ تو ہم لوگوں نے یہ پیاز تو کاٹ لیے تھے، پھر
یہ پودینہ ہے جو ہم لوگ میری سسٹر کی تھی، یہ میری سسٹر نے لگایا ہے پودینہ۔ یہ صرف اس جگہ پہ نہیں اور بھی بہت ساری جگہ پہ، اور یہ ہمارے جتنی بھی ہمسائے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ اب اس کو وہ ہے کہ ادھر سے کاٹ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دھوپ زیادہ پڑ رہی ہے اور پودینہ ایسی نازک چیز ہے پھر جل جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں سے کچھ نکال لیتے ہیں اور کسی اور جگہ پہ چاہوں جہاں پہ ہو وہیں پہ کاشت کریں گے۔ میں نے کہا چلو آ جاؤ کاشت کر لیتے ہیں۔ یہ ساتھ میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں یہ بینگن کے ہیں۔ یہ بینگن کے پودے جو ہیں اس پہ بھی بینگن لگے ہوئے تھے، لیکن میرا ایک بھتیجا ہے چھوٹا سا اور ایک بھتیجی ہے، وہ سارا نکال لیتے تھے، جیسے کوئی چیز اگتی ہے وہ نکال لیتے ہیں اس سے۔ اور یہ ایک اور جگہ تھی جہاں پہ ہم نے بھنڈیاں کاشت کی ہیں، اور اس کو میرے خیال سے 2-3 دن ہم نے بیج کو ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کے پھر سے نکل بھی آیا، اور ماشاءاللہ سے جہاں جہاں ہم نے بیج کاشت کیا تھا ہر جگہ سے وہ نکل آئے ہیں، اور یہ بہت جلدی گرو کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے گھر بھنڈیوں کا موسم ہے، گرمیوں میں تو بھنڈیاں بہت مزے کی لگتے ہیں۔ اپنے گھر کی بھنڈیاں پھر اور بھی بہت مزے کی ہوتی ہے، نرم نرم بندہ کاٹ لیتا ہے۔ یہاں پہ میری بھابھی کیا کرتی کہ ہمارا تو پودینہ زیادہ ہے، اس کو ایسے دھوپ میں سکھا لیتی ہے اور پھر اس کو بھی صاف کر رہی ہے، کیونکہ جب سالن بناتے ہیں نا کبھی کبھی پودینہ گھر میں جو نہیں ہوتا نا تو پھر ہم لوگ سالن میں یہ پیسٹ اس کو پھر گرائنڈ کر لیتی ہے اور اس کا پھر پاؤڈر بن جاتا ہے، اور پھر وہ پاؤڈر جو ہے ہم لوگ سالن میں یوز کرتے ہیں۔ اس میں سے جتنے بھی یہ پتے خراب ہیں وہ نکال لیتے ہیں، اس کے ڈنڈر نکال لیتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ میری سسٹر جو ہے وہ مربا بنا رہی ہے، کیونکہ کچے آم اب موسم ہے تو ہر جگہ سے بہت ایزیلی مل جاتے ہیں۔ اور یہ میری سسٹر اس کو چھیل کے پہلے سارے کو چھیل لیا ہے، اب گرائنڈ کر رہی ہے، اتنی چھوٹے سے ہمارے پاس بڑا وہ نہیں تھا تو اس وجہ سے اسے گرائنڈ کرے، اور یہ چینی اس میں ڈال رہی ہے، پہلے سے ہی اس میں ڈال دے۔ وہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، الگ طریقے سے بنا رہے۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہاں پہ ایک گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور کمنٹ کر دیں، تاکہ میں موٹیویٹ ہو سکوں اور آگے نئے نئے ویڈیوز بنا سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ یہ یہاں پہ ساری چینی بغیر آگ کے ابھی آگ پہ اوپر نہیں رکھا ہوا، اور چینی اس میں سارا مکس کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، آپ لوگوں کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ میٹھا ڈالیں، نہیں تو پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں۔ یا یہ املیوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ ایسے املیاں ہوتے ہیں جو بہت کھٹے ہوتے ہیں، وہ اچار کے لیے صحیح رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وہ نہیں کھٹے نہیں ہوتے، اس سے پھر مربا بن جاتے ہیں۔ لیکن جو ہماری املیاں ہیں یہ بہت کھٹے تھے، اس وجہ سے ہم نے چینی زیادہ ڈالی، کیونکہ پھر اگر ہم لوگ شوگر زیادہ نہ ڈالیں تو پھر یہ کھٹی ہوگی، پھر مزہ نہیں آتا۔ یہ اصل میں مربا نہیں، یہ پھر جیم بن جاتا ہے۔ مربا جو ہے وہ پھر بڑے املیوں سے بنتا ہے، یہ جو اس طرح کا کدوکاش کر لیتے ہیں نا، اس سے پھر جیم بن جاتا ہے۔ یہاں پہ اس نے وہ بھی مکس کر لیا ہے، زردے کا کلر، فوڈ کلر جو بولتے ہیں وہ مکس کر لیا ہے، اور یہ بھی مطلب جتنا آپ لوگوں کو اس کا کلر زیادہ گہرا رکھنا ہے تو زیادہ ڈالیں، کم گہرا رکھنا ہے تو پھر 1 پنچ ہی صحیح ہے۔ تو یہ سب یہ طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر چولہے پہ رکھیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی سے ایسے لگ رہا ہے جیسے حلوہ ہو، لیکن بعد میں اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے، کیونکہ ابھی جو میں وائس اوور کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کھا بھی لیا ہے اور بہت مزے کا تھا۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، یہ بہت ایزی طریقہ ہے۔ اس طرح پھر اس کو چولہے کے اوپر رکھ کے اس میں جتنا شوگر ہم نے ڈالا ہے وہ سارا اس میں میلٹ ہونے لگے گا، تو اس کے بعد اس میں الائچی بھی ڈالنا ہے، کیونکہ الائچی کا اپنا ٹیسٹ آتا ہے۔
الائچی، چاہے وہ چائے میں ہو یا حلوے میں ہو یا ایسے جیم میں، تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے۔ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں اور آرام سے بن جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ساتھ میں ہیلپ کرنے والا ہو، جیسے املیاں چھیلنا یا اس کو کدوکش کرنا، تو پھر تو 10 منٹ بھی بہت 10 منٹ سے بھی بہت کم ٹائم لگتا ہے اور بن جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے ہمارا جیم بن چکا تھا اور یہ فریزر میں رکھا تھا، تو یہ تھوڑا برف ہو چکا ہے اور بہت گاڑھا ہو چکا ہے، بہت مزے کا تھا۔ تو آج کا ولاگ بس اتنا ہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں۔